کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن یہ ارشاد فرمایا کہ میں یہ جھنڈا کل ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ پاک فتح عطا فرمائے گا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ عز و جل اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ راوی کہتے ہیں صحابہ کرام نے وہ رات بڑی بے چینی میں گزاری کہ صبح جھنڈا کس کو ملنا ہے۔ وہ کیسا خوش نصیب ہوگا جس سے اللہ محبت کرے، اللہ کا رسول محبت کرے، سبحان اللہ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت فرمائیں۔ نبی پاک جب صبح ہوتی ہے تو ارشاد فرماتے ہیں علی ابن ابی طالب کہاں ہیں کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ صحابہ نے عرض کی حضور ان کی آنکھوں میں تکلیف ہو گئی ہے، آشوب چشم ہو گیا تھا، فرمایا انہیں میرے پاس لاؤ۔ حضرت علی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پیارے آقا نے ان کی آنکھوں پر کوئی کریم، کوئی ڈراپس نہیں ڈالے، بلکہ نبی پاک نے اپنا لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں میں لگا دیا۔ اللہ اکبر، وہ لعاب دہن، سبحان اللہ، اور کہاں لگ رہا ہے؟ مولا علی کی آنکھوں میں۔ خود مولا علی فرماتے ہیں کہ آنکھیں فوراً ٹھیک ہوئیں، اور ایسی ٹھیک ہوئیں کہ اس کے بعد زندگی میں کبھی آنکھیں نہ دکھیں، کبھی آنکھوں کو کوئی پرابلم نہ ہوئی۔ اللہ اکبر، مولا علی کے ہاتھ میں جھنڈا عطا کیا۔ اب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پیارے آقا سے عرض کرتے ہیں حضور میں ان کے ساتھ جب تک لڑوں کہ جب تک وہ لوگ مسلمان نہ ہو جائیں۔ جو خیبر کے قلعے میں غیر مسلم قید تھے، انہوں نے اپنے آپ کو محصور کیا ہوا تھا، سیکیور کیا ہوا تھا، بڑا مشکل تھا وہ خیبر کا قلعہ۔ الحمدللہ میری وہاں حاضری ہوئی ہے، وہ قلعہ اونچائی پہ ہے، پہاڑ کے اوپر ہے۔ اب نیچے سے اوپر حملہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جیسی فوج جاتی تھی اوپر سے تیر برستے تھے اور وہ حملہ کرتے تھے، اور کئی دنوں کے یہ محاصرہ ہو چکا تھا مگر مسلمانوں کو فتح نہیں مل رہی تھی۔ اب نبی پاک نے فتح کا جھنڈا مولا علی کے ہاتھ میں عطا فرما دیا، اور نبی پاک سے عرض کرتے ہیں حضور میں جب تک لڑوں جب تک وہ ایمان نہ لائیں، مسلمان نہ ہوں۔ سنیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی نرمی سے کام لو، ان کے پاس پہنچ کر پہلے اسلام کی طرف بلاؤ، پھر انہیں بتاؤ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد ان پر اللہ پاک کے کیا حقوق ہیں۔ اللہ پاک کی قسم اگر تمہاری وجہ سے اللہ کریم ایک آدمی کو ہدایت عطا فرمائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اب اس فرمان سے کیا سیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ لوگ جو اس کانسپریسی کو پھیلاتے ہیں، اسلام کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ جناب اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اسلام جبر سے پھیلا ہے، سبحان اللہ، نبی پاک فتح کا جھنڈا بھی دیتے اور فرماتے نرمی سے کام لینا، پہلے اسلام کی دعوت دینا، پہلے اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانا، نہ مانے تو پھر جنگ کرنی ہے۔ اسلام میں بہت زیادہ فلیکسیبلٹی اور نرمی ہے، اور اللہ کی رحمت سے اللہ کے حبیب علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھیں، اسلام کے جنگی اصولوں کو بھی اگر پڑھیں تو عورتوں کا خیال رکھا جائے گا، بزرگوں اور بچوں کا خیال رکھا جائے گا۔ مگر آج میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ غلط فہمیاں جو اسلام کے بارے میں پھیلائی جاتی ہیں اس پر بھی ظاہر ہے مسلمانوں کو ہی کام کرنا ہے، اور اس کی وجہ بھی ہے کہ مسلمان آپس میں لڑنے کے لیے تیار رہتے ہیں، بات بات پر جس کو دیکھو جھگڑتے رہتے ہیں، قوم کے نام پر، زبان کے نام پر، علاقے کے نام پر، تھوڑی تھوڑی باتوں پر مسلمان قتل و غارت میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ اسلام محبت، امن اور پیار کا درس دیتا ہے۔ یقیناً جہاد کی کچھ شرائط ہیں، اور جب وہ شرائط پوری ہو جائیں پھر تو یقیناً جب وہ فرض ہو جائے تو سب کو نکلنا ہوتا ہے۔ تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اب فاتح خیبر ٹھہرے۔ اب ہوا کیا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب یہ جنگ شروع ہوتی ہے نا تو اب خیبر کا جب وہ آپ دیکھیں قلعہ تو اس کے بڑے بڑے دروازے ہیں، تو مولا علی کے ہاتھ میں تلوار ہے، اور اب آپ دوسرے دشمن کو وار بچانے کے لیے ڈھال ہوتی تھی، آپ سمجھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس سے دشمن کا وار روکا جائے، ایک ہاتھ میں ذوالفقار تلوار ہے۔ اللہ اکبر، مولا علی نے خیبر کے دروازے کا جو پٹ کس کو کہہ لیں، کواڑ کہہ لیں، بڑا سا دروازہ کہہ لیں، مولا علی نے ایک ہاتھ سے اس دروازے کو اکھاڑا اور اسی کواڑ کو سامنے، اسی دروازے کو سامنے رکھا اور دشمنوں سے لڑتے رہے۔ جب جنگ کا خاتمہ ہوا تو لوگوں نے اس دروازے کو اٹھانے کی کوشش کی تو 40 افراد مل کر بھی اس دروازے کو نہ اٹھا سکے۔
یہ طاقت ہے، یہ جواں مردی ہے، یہ شجاعت ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے کیسے کیسے کمالات سے نوازا۔ آئیے ذرا ان کا تعارف سن لیجئے۔ آپ مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا، والد نے آپ کا نام علی رکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو اسد اللہ، اللہ کے شیر کے لقب سے نوازا۔ اس کے علاوہ مرتضی یعنی چنا ہوا، کرار یعنی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا، شیر خدا اور مشکل کشا، یہ آپ کے مشہور القابات ہیں۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مکی مدنی آقا پیارے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، خلیفہ چہارم جانشین رسول زوج بطول حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ شہنشاہ ابرار مکے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فرزند ارجمند ہیں۔ عام الفیل جو ہاتھیوں والا واقعہ ہوا تھا، اس کے 30 سال بعد جب نبی پاک کی عمر مبارک 30 برس تھی، 13 رجب المرجب جمعہ کے دن پیدا ہوئے۔ مولا علی مشکل کشا حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ کا نام حضرت سیدتنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ آپ 10 سال کی عمر میں ہی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، نبی پاک کی زیر تربیت رہے، تادم حیات اسلام کی امداد و نصرت اور حمایت میں مصروف رہے۔ آپ مہاجرین اولین اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے کے ساتھ ساتھ خصوصی درجات سے مشرف ہونے کی بنا پر بڑی ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، تمام اسلامی جنگوں میں بے پناہ شجاعت کے ساتھ آپ شرکت فرماتے رہے اور غیر مسلموں کے بڑے بڑے نامور بہادر آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے قاہرانہ وار سے واصل نار ہوئے۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، امیر المومنین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین صحابہ نے آپ کے دستے بابرکت بیعت کر کے آپ کو امیر المومنین منتخب کیا۔ 4 برس 8 ماہ اور 9 دن تک آپ مسند خلافت پر جلوہ افروز رہے۔ یہ آپ کا دورانیہ تھا، اور 17 یا 19 رمضان مبارک کو ایک بدبخت کے قاتلانہ حملے میں آپ زخمی ہوئے، اور 21 رمضان یکشنبہ یعنی اتوار کے رات آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ اللہ اکبر، کیا عظیم ہستی ہیں۔ آپ کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ مولا علی دکھنے میں کیسے تھے؟ آپ کا قد مبارک نہ زیادہ لمبا نہ زیادہ چھوٹا، بلکہ آپ میانہ قامت تھے۔ آپ کی آنکھیں بڑی بڑی، چہرہ مبارک انتہائی خوبصورت تھا جیسے 14ویں کا چاند۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دونوں کندھوں کے درمیان فاصلہ تھا۔ آپ کی ہتھیلیاں اور کندھوں کی ہڈیاں بھاری تھیں۔ آپ کی گردن مبارک چاندی کی سراہی جیسی تھی۔ آپ کے سر مبارک پر بال پیشانی پر نہیں بلکہ پیچھے کی طرف تھے۔ آپ کی داڑھی مبارک گھنی تھی جس کا ہر بال بغیر خضاب کے سیاہ تھا۔ آپ کے بازو طاقتور تھے۔ سبحان اللہ۔ مرتضی شیر خدا، مرتضی شیر خدا، مرحب کشا خیبر کشا، سربراہ لشکر کشا، مشکل کشا امداد کن۔ اللہ اکبر۔ اب سنو، اور لوگوں کا بچپن جو ہے وہ کھیل کود میں گزرتا ہے۔ کئی لوگ بچپن میں جوانی میں بڑے غلط کام کر کے بھی نیکی کی راہ پر آئے، مگر مولا علی شیر خدا کی شان دیکھو۔ آپ کا بچپن بھی بے نظیر و بے مثال تھا۔ آپ بچپن سے ہی نبی پاک کی صحبت میں رہ کر تربیت حاصل فرماتے رہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کی کفالت فرمائی۔ آپ بچپن ہی میں اسلام لے آئے اور چھوٹی سی عمر میں ہی نیکی کی دعوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ذرا مبارک بچپن کا ایک گوشہ ملاحظہ ہو۔ ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو گٹی دی جاتی ہے، اور یہ اچھا طریقہ ہے، اس کو عربی میں تحنیک کہتے ہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ کسی بزرگ سے، کسی نیک شخصیت سے کھجور چبا کر بچے کو چٹا دی جائے یا شہد چٹا دیا جائے، اور لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ مگر مولا علی شیر خدا جب پیدا ہوئے تو سنو کیا ہوا۔ جب آپ پیدا ہوئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کا نام علی رکھا، اور پہلی غذا کے طور پر اپنا لعاب مولا علی کے منہ میں ڈال دیا۔
اور پھر اپنی زبان مبارک انہیں چوسنے کے لیے دی تو مولا علی اس زبان کو چوستے رہے. ابھی پیدا ہوئے ہیں اور نیند کی آغوش میں چلے گئے. دوسرا دن آیا, اب دائی کو بلایا گیا کہ آپ کو دودھ پلایا جائے. آپ نے دائی کا دودھ نہ پیا اور روتے رہے. اب یہ خبر نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچی. پیارے آقا تشریف لائے, اپنی زبان پھر مولا علی کے منہ میں دے دی. آپ نے پھر چوسنا شروع کی اور نیند کی آغوش میں چلے گئے. جب تک اللہ نے چاہا یہ سلسلہ ہوتا رہا. اللہ اکبر. مولا علی کی پہلی غذا ہی لعاب دہن نبی پاک کا لعاب ہے, تو یہ پرورش کا عالم کیا ہوگا, اس خون کا عالم کیا ہوگا, اس جسم کا عالم کیا ہوگا. سبحان اللہ. اے میرے بیچ اسلامی بھائیوں, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسی کیسی بشارتوں سے نوازا. حضرت سیدنا حسن بن علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے کہ ایک بار نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرے پاس عرب کے سردار یعنی حیدر کرار کو بلا کر لاؤ. بی بی عائشہ نے عرض کی کہ حضور آپ عرب کے سردار نہیں ہیں, آپ تو مولا علی کو عرب کا سردار کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. نبی پاک فرماتے ہیں میں تو اولاد آدم یعنی تمام انسانوں کا سردار ہوں اور علی عرب کے سردار ہیں. جب بلایا گیا, پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو میرے آقا نے فرمایا صحابہ کرام کے سامنے, اے انصار کے گروہ, کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں اگر تم اس پر عمل کرو گے تو کبھی بھی راہ راست سے نہ بھٹکو گے. انصار نے عرض کی حضور ضرور بتائیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ علی ہیں, تم میری محبت کے ساتھ ساتھ ان سے بھی محبت رکھو اور میری عزت کے ساتھ ساتھ ان کی بھی عزت کرو. پھر ارشاد فرمایا جس بات کا میں نے تمہیں حکم دیا ہے یہ جبریل امین نے بذریعہ وحی مجھے بتائی ہے اور یہ حکم اللہ پاک کی طرف سے ہے. مولا علی سے پیار کرنا, مولا علی کی عزت کرنا, یہ حکم الہی بھی ہے اور حکم مصطفیٰ بھی ہے. حضرت صدر الافاضل مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی کی بڑی آپ کی شان آپ کی بزرگان دین بیان کرتے ہیں. اب میں آپ کی 3 حدیثیں سناتا ہوں. ویسے تو اتنی حدیثیں ہیں شان علی میں. اچھا یہاں ایک اور بات بڑی عشق بھری ہے, صحابہ نبی پاک کی شان بیان کریں, امتی بیان کریں, تو یہ تو نارمل بات ہے, کرنی چاہیے. ہمارا حق ہے کہ ہم اپنے نبی کی شان بیان کریں, مگر ان کی قسمت پر ہماری جانیں قربان کہ جس کی شان نبی پاک خود بیان فرمائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی سے فرمایا, علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی, یعنی تم میرے لیے ایسے ہی ہو جیسے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک ہارون کا مقام تھا, مگر یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. ایک اور جگہ پیارے آقا فرماتے ہیں علی کا تعلق مجھ سے ایسا ہی ہے جیسا میرے سر کا تعلق میرے جسم سے ہے. ایک اور جگہ آقا فرماتے ہیں انا دار الحکمتی وعلی بابوہا, میں حکمت کا گھر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے. وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی, میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. اللہ اکبر. کیسی شان ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بارے میں کیا فرماتے. جب یہ مہاجرین مدینے پہنچے نا تو اسلام کی خوبصورتی دیکھیں کہ نبی پاک نے ہر انصار اور مہاجر کا بھائی والا رشتہ بنا دیا کہ ہر انصار جو ہے مدینے کے رہنے والے مکے سے آنے والوں کو ویلکم کریں اور ان کو سپورٹ کریں. اور سبحان اللہ صحابہ کرام نے بھی وہ اخوت کی مثال قائم کی, وہ بھائی چارگی کی مثال قائم کی جس کی مثال نہیں ملتی ہے. حضرت سعد تھے اور ان کی جو یوں سمجھیے کہ رفاقت کر دی گئی, بھائی بنا دیا گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف. اچھا حضرت عبد الرحمن بن عوف بہت بڑے صحابی, بڑے مالدار تھے, مگر اب مدینے پہنچے کچھ بھی نہیں, سب اسلام کے نام پر مکے چھوڑ آئے تھے. مگر حضرت سعد نے کمال کیا کیا, وہ کہتے ہیں حضور اب آپ میرے بھائی ہیں, میری جتنی جائیداد ہے اس کا آدھا حصہ آپ کا, میرے 2 گھر ہیں, ایک گھر آپ کا, اور حضور میری 2 بیویاں ہیں, آپ ایک کو پسند کر لیں, میں طلاق دے دیتا ہوں, اس سے آپ شادی بھی کر لیں. کیا کبھی اسلام کے علاوہ کسی اور ریلیجن میں, کسی اور قوم نے یہ اسلام کا مواخات کا اور بھائی چارگی کا منظر دیکھا ہوگا؟ مگر حضرت عبد الرحمن بن عوف کی خودداری دیکھیں, فرماتے مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس مجھے بازار کا راستہ بتا دو, کاروبار کرنا جانتا ہوں, اپنے ہاتھ سے خود کما لوں گا. دونوں طرف کی باتیں سیکھنے والی ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا مسلمان بھائی بھائی ہیں, صحابہ نے دل کھول کر ویلکم کیا. مگر آج اپنے سگے بھائی کے ساتھ لوگ ناانصافی کر رہے ہوتے ہیں,
اپنے پڑوسی مسلمان کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، کسی کی فیور کرنے کا موقع آئے تو فیور نہیں کرتے، مدد کرنے کا موقع آئے تو مدد نہیں کرتے. ارے تھوڑی سی اچھی زبان چلا کر بھی ہم کسی کی مدد کر سکتے ہیں، مگر آج ماحول یہ بن گیا ہے کہ بھائی اپنا اپنا دیکھنا ہے، اپنا کام سیدھا ہونا چاہیے، اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے. نہیں میرے پیچھے اسلامی بھائی، ایک جملہ یاد کر لو، کر بھلا تو ہو بھلا. جب بھلا کرو گے نا تب بھلا ہونا ہے. سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کے بھلے میں اپنی خیر. جس دن آپ نے یہ سوچنا شروع کر دیا نا تو لائف پازیٹیو ہو جائے گی، چیزیں بہتر ہونے لگ جائیں گی. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جب بندہ کسی مسلمان کی مدد کرتا ہے اور جب تک مدد کرتا ہے اللہ پاک بھی اس کی مدد فرماتا رہتا ہے. تو اگر تمہیں رب کی مدد چاہیے نا تو بندوں کی مدد کرو، ان کی ہیلپ کرو، ان کی مشکلیں آسان کرو. اچھا یہاں جب بھی ہیلپ کی بات کی جاتی ہے نا، مدد کی بات کی جاتی ہے تو ذہن میں خیال آتا ہے یہ تو امیروں کا کام ہے، میں تو خود غریب ہوں، میں کیسے مدد کروں. یہ بھی بڑی بھول ہے. صرف پیسوں سے مدد نہیں ہوتی ہے، بعض اوقات چند اچھے بولی بندے کو کھڑا کر دیتے ہیں. مسکرا کر ملنا، ہمت دلانا، بیماری میں جا کر عیادت کر لینا، جنازے میں کھڑے ہو جانا، کسی مشکل میں اس کا ہاتھ پکڑ لینا، کسی جگہ سفارش کر دینا. پیسے نہیں لگتے ہر کام میں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ مالی مدد تو کرنی نہیں، زبانی طور پہ بھی اچھے انداز سے بات نہیں کرتے، حوصلہ نہیں بڑھاتے. کیا خوبصورت شعر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، شربت نہ دیں نہ دیں کریں بات لطف سے. شربت نہیں پلانا تو نہ پلاؤ، میٹھی بات تو کر دو. شربت نہ دیں نہ دیں کریں بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے. کم از کم اچھی بات تو کریں، لوگوں سے مسکرا کر ملیں، ہمت دلائیں، طبیعت پوچھیں. کوئی آپ کو آ کر بتاتا ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں، اس کے لیے دعا کر دیں. ایک دن دو دن بعد پھر ملاقات ہو تو پوچھیں یار وہ آپ نے بتایا تھا آپ کی طبیعت صحیح نہیں تھی، اب کیسی ہے. اگلے کا دل بڑا ہو جائے گا، یار اس کو یاد ہے کہ میں بیمار تھا، کسی نے آپ کو کوئی پرابلم بتائی، تھوڑے دنوں بعد پوچھ لیا حضرت وہ آپ نے اپنا مسئلہ بتایا تھا وہ حل ہوا کہ نہیں ہوا، میں نے نماز کے بعد دعا کی. اگر دعا کی تو بتائیں اسے، اس کے دل میں آپ داخل ہو جائیں گے. تو ہمیں مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے، مسلمانوں کی خیر خواہی کرنی چاہیے. تو سبحان اللہ. اب مولا علی نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، آنکھوں میں آنسو ہیں، کہتے یا رسول اللہ آپ نے سب کے بھائی بھائی بنا دیے، میں تو اکیلا رہ گیا، میرا بھائی تو کسی کو نہیں بنایا آپ نے، سارے صحابہ کے رشتے جوڑ دیے. مولا علی کی قسمت پر ہماری جانیں قربان. آقا فرماتے انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تم دنیا میں بھی میری بھائی ہو اور آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. اللہ اکبر. اچھا یہاں مولا علی کا عشق رسول دیکھیں، پیارے آقا نے تو اپنا بھائی قرار دیا، مگر مولا علی نے کبھی زندگی میں نبی پاک کو اپنا بھائی نہیں کہا، یا رسول اللہ کہتے رہے. فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، اپنا آقا و مولا جان کر گفتگو کرتے. بڑی باریک سی بات ہے، اشارہ کر کے چلا جاؤں گا، سمجھدار سمجھ لیں گے. ارے جس کو میرے آقا نے بھائی کہا وہ بھائی نہیں کہتا. تو آج کل کے لوگ اگر نبی پاک کو بھائی کہنا چاہتے ہیں وہ خود اپنی عقل پر ماتم کر لیں. تو بہرحال میرے بیچے اسلامی بھائیوں اب چلتے ہیں آگے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان کیا ہے. سبحان اللہ، سنتے جائیں ایمان تازہ ہوتا ہے. اچھا پھر یہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم اہل بیت اطہار اور صحابہ میں انٹریکشن کیسا تھا، ان کا آپس میں پیار اور اتفاق کیسا تھا کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خود فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بہتر ابو بکر و عمر ہیں. اور فرمایا لا یجتمع حبی و بغض ابی بکر و عمر فی قلب مومن. فرماتے میری محبت اور شیخین کریمین یعنی ابو بکر اور عمر کا بغض کسی مومن کے دل میں جمع نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. گویا مولا علی فرما رہے ہیں اگر مجھ سے محبت کرنے کا دعویٰ ہے تو شیخین کریمین سے محبت کرنی ہوگی، ورنہ میری محبت کوئی فائدہ نہ دے گی. اللہ اکبر. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ایک بڑی کمال کی حدیث جس میں ان چاروں صحابہ کی کیا شاندار انداز سے شان بیان کی ہے. نبی پاک کا ویسے تو ہر فرمان ہی کمال کا ہے، مگر یہ فرمان سنو تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم ابو بکر اساسها، میں علم کا شہر ہوں اور ابو بکر اس کی بنیاد ہیں. وعمر حیطانها،
اور آقا فرماتے عمر اس کی دیوار ہے، اور آگے فرمایا وعثمان سقفھا، اور عثمان اس کی چھت ہے، وعلی بابھا، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو یہ چاروں ہمارے دل کے قرار اور آنکھوں کے تارے ہیں۔ سبحان اللہ، اے اہل سنت والو تمہارا بیڑا پار ہے، سبحان اللہ، کیونکہ اہل بیت سے بھی پیار ہے، ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے۔ آج کے دور میں ایک عجیب معاملہ چل رہا ہے، کچھ لوگ صحابہ کی بات کرتے ہیں تو اہل بیت کی بات نہیں کرتے، کچھ اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو صحابہ کی بات نہیں کرتے۔ اللہ کی رحمت سے اللہ نے وہ عقیدہ دیا ہے کہ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت سے بھی بہت پیار کرتے ہیں۔ ہماری جانیں ہیں سرکار کی آل پر قربان، اور سیدی اعلیٰ حضرت نے تو کمال کی بات کر دی۔ پہلے ذرا دو حدیثیں سن لو، پھر بات اور سمجھ آ جائے گی اور اپنے عقیدے سے اور پیار ہو جائے گا۔ نبی پاک فرماتے صحابہ کے بارے میں، اچھا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان کتنی نرالی ہے کہ آپ نبی پاک کے 4 یاروں میں بھی ہیں اور پنجتن پاک میں بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سنو، نبی پاک فرماتے اصحابی کن نجوم فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِحْتَدَيْتُمْ، میرے آقا فرماتے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی کی بھی اطاعت کرو گے، فرما برداری کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ صحابہ کو کیا کہا؟ ذرا میرے ساتھ دہرائیے، کیا کہا؟ ستارے۔ کیا فرمایا؟ ہاں، اور نبی پاک ایک حدیث میں فرماتے جس کا مضمون ہے کہ میری آل جو ہے کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا اس کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اپنی آل کو کشتی فرمایا اور صحابہ کو کیا فرمایا؟ ستارے۔ سبحان اللہ، بریلی کے تاجدار بھی کمال کی ہستی ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے یہ دونوں حدیثوں کو کس طرح ایک شعر میں پرویا اور ہمیں سمجھا بھی دیا کہ اہل سنت والوں تمہارے مقدر جاگ گئے ہیں۔ کیا خوبصورت بات لکھتے ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ پہلے کے زمانے میں جب سمندر پار کرنا ہوتا تھا، اچھی کشتی چاہیے اور ستاروں کا علم چاہیے، کیونکہ ستاروں کے ذریعے راستہ تلاش کرتے ہیں ماہی گیر، انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ستارہ اگر ادھر ہے تو یہ ڈائریکشن یہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت کہتے سنو، ہماری کشتی بھی کتنی پیاری، ہمارے ستارے بھی کتنے پیارے ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، کیوں؟ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ اور یہی عقیدہ لے کر جائیں گے، اور جو نہیں مانتے منکر ان کو اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، اے منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ۔ اب ذرا سوچئے، اب مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم علم کے شہر کا دروازہ ہے، علم کا پہاڑ ہے، اتنا علم ہے آپ کے پاس۔ ایک بار فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن پاک کی ہر آیت کے بارے میں یہ علم ہے کہ یہ کب، کہاں اور کیسے نازل ہوئی۔ ایک جگہ فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کروں تو اتنی تفسیر لکھوں، یعنی اتنی کتابیں لکھ دوں کہ ان کتابوں کو اٹھانے کے لیے 70 اونٹ منگوائے جائیں۔ اتنا علم، تفسیر قرآن کا ایسا علم، اور تلاوت کیسے کرتے تھے کہ آپ کے بارے میں آتا گھوڑے پر سوار ہوتے تھے نا، آپ بھی کبھی گھوڑے پر بیٹھے ہوں گے، ایک رکاب میں پیر ڈالیں پھر دوسری طرف سے پیر ڈالیں، چند سیکنڈ میں سوار ہو جاتا ہے بندہ۔ مگر مولا علی کی کرامت دیکھو، آپ ایک رکاب میں پیر ڈال کر تلاوت شروع کرتے تھے، اگلے رکاب کے اندر پیر ڈالنے سے پہلے پورا قرآن پڑھ لیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، مزہ بہت آ رہا ہے۔ مگر میں نے کہا تھا بیان کے شروع میں کہ اپنے لیے بھی تو کچھ سیکھنا ہے نا، پنجتن کے غلام ہے نا، مولا علی کے چاہنے والے ہیں، بلکہ آج تو سنا کہ ان کی محبت ایمان کا تقاضا ہے، مولا علی سے پیار کرنا، ان کی تعظیم کرنا یہ رب کا حکم ہے۔ لیکن مولا علی تو تفسیر قرآن کا اتنا علم رکھیں
ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ لیا ہے، ترجمے سے قرآن پڑھ لیا ہے، تفسیر سے قرآن پڑھ لیا ہے؟ سوچو، ایک طرف تو محبت اہل بیت کا دعویٰ ہے اور دوسری طرف علم دین سے کتنی دوری ہے۔ آپ علم کے سمندر ہیں، مگر آج بہت بڑی تعداد وہ ہے جن کے پاس علم دین ہی نہیں ہے، بیسک ضروری علم دین بھی نہیں ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے فرائض نہیں پتا، نماز کی شرائط نہیں پتا، وضو کے فرائض نہیں پتا، غسل کرنا صحیح نہیں آتا، غسل کے فرائض نہیں معلوم، نماز جنازہ پڑھنا بہت سارے لوگوں کو نہیں آتا۔ بتاؤ نا، یہ تو ضروری ہے ہم سب کے لیے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج نیت کریں کہ آج کے بعد انشاءاللہ پابندی سے نماز اور قرآن پڑھیں گے بھی اور سیکھیں گے بھی انشاءاللہ۔ علم دین سیکھنے کی طرف آئیے، اور کمال دیکھیں دعوت اسلامی کا مدنی ماحول جو ہمیں علم دین سکھاتا ہے۔ نماز کے کورسز کر دیے کہ جناب آئیے 3 دن کے لیے فیضان نماز کورس کر لیں، اپنی نماز درست کر لیں۔ پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ ہماری نماز درست نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے نماز کی برکتیں بھی نہیں مل رہی ہیں، حالانکہ قرآن تو فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کئی لوگ 20 سال سے نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی جھوٹ بول رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں پھر بھی حرام کما رہے ہیں، نماز پڑھ کے بھی بدکاریاں کر رہے ہیں۔ تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ بے حیائی سے روکتی ہے، تو قرآن میں تو کوئی شک نہیں، لا ریب فی، یہ بے شک لا ریب کتاب ہے، تو پھر نماز روک کیوں نہیں رہی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ there is something wrong، نماز میں کوئی گڑبڑ ہے۔ نماز پراپر ہو گئی تو بندہ سیدھا ہو جائے گا۔ ایک بار بڑی پیاری بات ہمارے نگران شورا نے فرمائی، کسی نے سوال کیا کہ آپ نماز پر اتنا فوکس کرتے ہیں، نماز درستی کی بات کرتے ہیں، بندوں میں اور بھی برائیاں ہیں۔ فرمایا بندے کی نماز درست کر دو، باقی بندے کو نماز درست کر دے گی۔ پہلے نماز تو ٹھیک ہو جائے نا۔ پرابلم یہ ہے کہ نمازی بھی ہیں پھر بھی گناہوں کی عادت نہیں نکل رہی ہے۔ میں اس کو تھوڑا آسان لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں۔ آپ میں سبھی کے پاس موبائل ہیں، اپلیکیشنز ہوں گی، پاسورڈ ہوں گے، موبائل کھولنے کا پاسورڈ الگ ہے، بینک اکاؤنٹ آن لائن ہے تو اس کا پاسورڈ الگ ہے، اپنے جناب سوشل میڈیا کا اکاؤنٹ ہے تو اس کا پاسورڈ الگ ہے۔ پہلے ہم جب یہ باتیں سمجھاتے تھے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، کہتے ہیں یار ایسا نہیں ہوتا، اللہ معاف کرنے والا ہے، سب چلتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے اپنا پاسورڈ لکھا ہے ABCD، یہ آپ کا پاسورڈ ہے مثال کے طور پہ، اور آپ نے چھوٹے ABCD میں لکھا ہے۔ اب اگر کوئی شخص آپ کا موبائل لے اور پاسورڈ بڑے A لکھ دے، باقی BCD بھی چھوٹا ہی لکھے، تو ویب سائٹ کھل جائے گی آپ کی؟ بتاؤ نا، موبائل کھلے گا آپ کا، آن ہوگا؟ ارے بھائی وہی اے تو لکھا ہے لیکن کیپٹل ورڈ میں لکھا ہے نا۔ آپ کہیں گے نہیں جناب جو لکھا ہے وہی لکھنا پڑے گا۔ اچھا چلیں ABCD چھوٹا ہی لکھتے ہیں لیکن بیچ میں ایک چھوٹا سا نقطہ لگا دیتے ہیں، اب کھل جائے گا موبائل، ویب سائٹ کھلے گی؟ نہیں۔ اچھا اگر نقطہ بھی نہیں لگاتے، ایک ورڈ اور دوسرے ورڈ کے بیچ میں اسپیس دے دیتے، خالی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، اب تو ABCD بھی ہے، نقطہ بھی بیچ میں نہیں ہے، اب تو کھل جانی چاہیے۔ ہاں بھائی اب کھلے گی؟ کمال ہے، تمہاری ویب سائٹ نقطے سے بھی نہ کھلے، اسپیس سے بھی نہ کھلے، قرآن جیسے پڑھنا ہے اپنی مرضی سے پڑھو، کہو اللہ معاف کرنے والا ہے۔ یوں تو نہ کرو نماز کے ساتھ، یوں تو نہ کرو قرآن کے ساتھ۔ جو شرعی رولنگز ہیں، جو شریعت میں باتیں بتائی ہیں، جن پر عمل کرنا ضروری ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ جب تک صحیح طریقے سے ہم نماز نہیں پڑھیں گے ہمیں نماز کی برکت نہیں ملنی، جب تک صحیح طریقے سے قرآن نہیں پڑھیں گے قرآن کی برکتیں نہیں ملنی۔ بلکہ روایتوں میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ کچھ قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ تو خدا را سمجھو، یہ شیطان کا وار ہے کہ ہم نماز پڑھ بھی رہے تو سیکھنے نہیں دے رہا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہم نے کہاں سیکھی ہے نماز؟ دنیا کی ہر چیز بندہ سیکھتا ہے، ہم نے دیکھ کر نماز پڑھنا شروع کی ہے، سیکھ کر نہیں۔ جب چھوٹے تھے امی ابو کو دیکھا جیسے وہ پڑھتے تھے ہم پڑھنا شروع ہو گئے، مسجد میں آئے لوگوں کو وضو کرتے دیکھا ویسے ہی وضو کرنا شروع ہو گئے۔ آج تک لوگ انگوٹھے چومتے ہیں وضو کے اندر، کیوں بھائی کہاں پڑا ہے؟ وہ دیکھتے ہیں لوگ کرتے تو ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ کے وضو ہو رہا ہے نا، ٹھیک ہے، کوئی پتہ نہیں کیسے ہاتھ ڈال رہا ہے، کوئی کیسے ہاتھ دھو رہا ہوتا ہے، عجیب عجیب تماشے ہیں، کیونکہ لوگوں کو دیکھا وہ ایسا کرتے ہیں۔ بڑے بزرگ محلے کے 20 سال سے نماز پڑھ رہے، یہی طریقہ ٹھیک ہوگا، نہ پڑھنے کا ٹائم نہ سیکھنے کا ٹائم، وہی وضو کا طریقہ بن گیا۔ اچھا جناب مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وضو تو پھر بھی دیکھ کے سیکھ لیا، غسل کب سیکھا؟ وہ کس کو دیکھا نہاتے ہوئے؟ تو وہ تو سیکھا ہی نہیں ہے۔ اب وہ پاکی مل رہی ہے کہ نہیں مل رہی اس کا الگ پرابلم ہے۔ نماز میں بھی یہی حال ہے۔ تو آپ کہیں گے جناب دیکھ تو رہا ہوں نا، چلے میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں کہ ایک بندہ ڈرائیور کے برابر میں 20 سال تک بیٹھا رہا ہے، روز جاتا ہے واپس آتا ہے، وہ دیکھتا ہے ڈرائیور یوں چلاتا ہے گاڑی، یوں گیئر لگاتا ہے، یوں کلچ دباتا ہے، یوں ریس دباتا ہے، تو وہ بندہ کہہ سکتا ہے چلے میں روز دیکھتا ہوں اب میں آج گاڑی چلاؤں گا؟
اب کہ نہیں بھائی دیکھنے سے نہیں سیکھتا بندہ، کسی ٹیچر کے ساتھ کسی ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ کر چلاؤ اور اس کو وہ تمہیں نظر رکھے، وہ تمہاری غلطیاں بتائے، تب جا کے تم گاڑی سیکھو گے۔ صرف دیکھنے سے کوئی نہیں سیکھتا، دنیا کی ہر چیز کر کے سیکھتے ہو، ٹیچر سے سیکھتے ہو۔ نماز بغیر سیکھے پڑے پڑے جو سب سے پہلا فرض نماز ہے۔ کبھی سوچا نماز کی اہمیت کیا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ کسی عمارت سے ستون نکال دے عمارت کھڑی رہے گی؟ کولیپس ہو جائے گی نا۔ آپ کی عمارت دین کی کیسے کھڑی رہے گی اگر نماز ہی نہیں ہے؟ اور نماز ہے تو پراپر نہیں ہے۔ خدا را سمجھو، مولا علی کے علم دین کے فیضان کا فیضان حاصل کرو نا، کہ بس بہت ہو گیا، آج کے بعد میں نے پراپر نماز سیکھنی ہے۔ اور یقین کریں جس کی نماز درست ہو گئی وہ نماز اس بندے کو بھی درست کر دے گی، کیونکہ اللہ کے کلام نے حق فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک قرآن کہتا ہے بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے۔ آپ صحیح طریقے سے نماز پڑھو، آپ کو سجدوں کی لذت ملنا شروع ہو جائے گی، آپ کو رکوع کی چاشنی ملنا شروع ہو جائے گی، آپ کو تلاوت کا نور ملنا شروع ہو جائے گا۔ مگر پرابلم یہ ہے کہ نماز اول تو پڑھتے نہیں، پڑھتے ہیں تو صحیح نہیں پڑھتے۔ دعوت اسلامی کو اللہ سلامت رکھے، ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کہ جناب نماز کے بھی کورس ہوں گے، مگر دعوت اسلامی نے اس بیسک کو پکڑ لیا ہے۔ دنیا بھر میں ہر شعبے والوں کے لیے 3 دن کے 7 دن کے آن لائن کورسز بھی ہم نے شروع کر دیے۔ جو مجھے دنیا میں کہیں دیکھ رہے ہیں کب تک بغیر سیکھے نماز پڑھو گے؟ آؤ آگے آئیے، آن لائن فیضان نماز کورس آپ کے لیے اویلیبل ہے۔ دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے QuranTeacher.net، وہاں جائیں، وہاں سے آن لائن کر لیں۔ اب آئیے، ایک بات بڑی میں بھی غور کرتا تھا کہ جب مولا علی کو نبی پاک نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو مولا علی کی باتیں کتنی نرالی ہوں گی، فرامین کیسے ہوں گے، الفاظ کیسے ہوں گے۔ تو سبحان اللہ، خود مولا علی نے ایک بار فرمایا میری 5 باتیں یاد رکھو، یہ ایسی عمدہ اور نایاب باتیں ہیں اگر تم اونٹوں پر سوار ہو کر بھی ڈھونڈنے نکلو گے تو اونٹ تھک جائیں گے، لیکن یہ باتیں نہیں ملیں گی۔ اب وہ 5 باتیں میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں، غور سے سنیے اور نیت کریں کہ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1، بندہ صرف اپنے رب سے امید رکھے۔ اللہ سے امید رکھو۔ یہ دنیا والوں پر امید رکھتے ہیں ان کا دل بہت ٹوٹتا ہے، بس یار آج بڑا ڈسہارٹ ہوں، بڑی امید تھی اپنے دوست سے، اس نے ایسا کر دیا، فلاں پڑوسی سے تو بڑا ہی میرا واسطہ تھا، بڑی امید تھی مشکل میں کام آئے گا، اس نے منع کر دیا، فلاں نے میرا کام نہیں کیا۔ ارے تم بندوں سے امید رکھ کے کیوں دل برداشتہ ہوتے ہو؟ رب پر بھروسہ کرو، وہی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرے، کتنی کمال کی بات ہے، اپنے رب پر بھروسہ کرے، اپنے رب سے امید رکھے۔ نمبر 2، اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا رہے۔ ہائے ہائے، بڑی کمال کی بات ہے۔ تو ڈر ہے نا، یہ بڑی کمال کی چیز ہے، نصیب والوں کو ملتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے گناہ کر کر کے طبیعت انسان کی فطرت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ بے خوف ہو جاتا ہے، اسے گناہ کر کے ڈر بھی نہیں لگ رہا ہوتا، اس کو شرمندگی بھی نہیں ہو رہی ہوتی۔ اللہ سے پناہ مانگو ایسی کیفیت سے۔ ہم انسان ہیں، اگر گناہ ہو جائے تو بندہ خوف میں مبتلا ہو، توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، احساس تو کرے نا، شرم تو آئے۔ مگر آج حال یہ ہے کہ دھڑلے سے نمازیں قضا ہو رہی ہیں، دھڑلے سے حرام کام ہو رہے ہیں، مگر پیشانی پر بل بھی نہیں آتا۔ نہیں میرے بیٹے اسلامی بھائی، ہمارے بزرگان دین پتہ کیا کرتے تھے؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے آپ سے بچپن میں کوئی لغزش ہو گئی تھی، کوئی غلطی ہو گئی تھی، آپ اپنے ہر نئے لباس کے کالر پر اپنی وہ غلطی لکھواتے تھے تاکہ یاد کر کر کے روتے رہیں اور معافی مانگتے رہیں۔ علماء کا قول پتہ کیا ہے؟ نیکی کر کے بھول جاؤ اور گناہ کر کے یاد رکھو، تاکہ توبہ کرتے رہو کہ یا اللہ وہ گناہ ہوا معاف کر دے، کیونکہ نیکی کی کوئی گارنٹی نہیں قبول ہوئی کہ نہیں، اخلاص بھی نہیں ہے، ریاکاریاں ہیں، دکھلاوے ہیں۔ مگر گناہ اگر ہو گیا اور اللہ ناراض ہوا تو جواب دینا پڑے۔ مگر ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا ہے، ہمارے یہ حال کیا ہے کہ نیکی کر کے یاد رکھی ہوئی ہے، گناہ سارے بھول گئے ہیں۔ ہاں ایسا ہی ہے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔
ہمارا تو روز لوگوں سے ملاقات کا معاملہ رہتا ہے، جب کسی کے یہاں جائے نا ملنے، اور آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، بس اللہ کا بڑا کرم ہے، بس حضرت میرا تو الحمدللہ ہر سال عمرے پہ جانا ہوتا ہے، 2015 میں حج بھی کیا ہے، اس کے بعد ہمارے محلے میں جو مسجد ہے اس میں اللہ کی رحمت سے چھت بھی ہم نے ڈلوائی تھی، ہر سال رجب شعبان رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، تو فلاں نیکی تو فلاں نیکی۔ ارے کس نے پوچھا آپ نے پچھلے 15 سال میں کیا نیکیاں کی ہیں؟ 20 سال پرانی نیکیاں لوگ گنواتے ہیں۔ ہمت نہیں ہوتی، مگر میں سب کے سامنے تو پوچھ سکتا ہوں نا کہ تمہیں 15 سال پرانا حج یاد ہے؟ کل جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے؟ 15 سال بعد پرانی بات تو چھوڑ دو نا، کل بدنگاہی کی تھی تمہاری آنکھوں نے وہ یاد ہے؟ آج تھوڑی دیر پہلے غیبت کی تھی وہ یاد ہے؟ سوچو، گناہ یاد نہیں ہے، خطائیں یاد نہیں ہیں، بھول کیے جا رہے ہیں اور بھولے جا رہے ہیں، مگر یاد رکھنا ہم بھول رہے ہیں، کہیں لکھا جا رہا ہے۔ آپ نے جمعے کے خطبے میں ایک حدیث سنی ہوگی، البر لا یبلا والذنب لا ینسا والدیان لا یموت اعمل ما شئت کما تدین تدان۔ اس حدیث کو اگر یاد کر لو نا اور اس کا معنی دل میں راسخ ہو جائے، اللہ اکبر، نبی پاک نے کیا فرمایا؟ البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی ہے۔ ہم نیکیاں کرتے جائیں، یہ نیکی پرانی نہیں ہوگی، اگر اخلاص کے ساتھ کی ہے تو اس کا بھی اجر ملنا ہے۔ وَالذَّنْبُ لَا يُنْسَى، گناہ بھلایا نہیں جاتا، میں اور آپ بھولتے ہیں نا، وہاں تو لکھ دیا گیا۔ دَيَّانُ لَا يَمُوتُ، فیصلہ کرنے والا جو مالک ہے نا اسے موت نہیں آنی۔ اعمل ما شئت کما تدین تدان، کر لے جو کرنا ہے، مگر اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا، جیسی کرو گے ویسی بھرو گے۔ اللہ کرے کہ یہ بات دل میں راسخ ہو جائے، اللہ کرے کہ گناہوں سے ڈر لگنے لگے، گناہ ہو جائے تو شرمندگی تو ہو، آنسو تو بہیں۔ مولا علی کا یہ فرمان یاد رکھو کہ گناہ کر کے ڈرتا رہے، گناہ سے ڈرتا رہے، اللہ یہ خوف عطا فرما دے۔ خود مولا علی شیر خدا جو کہ قطعی جنتی ہیں، مگر آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رات کو مسجد میں بیٹھ کر محراب کے اندر بے قرار ہو کر رویا کرتے تھے اور اپنی داڑھی کو پکڑ کر توبہ کیا کرتے، اللہ اس بوڑھے پر رحم کر دے، اس بوڑھے کو معاف کر دے۔ یہ مولا علی کا حال ہے۔ صحابہ کرام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، مولا کیسے تیری بارگاہ میں جواب دیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے جو قطعی جنتی ہے، تنکے کو اٹھا کر کہتے کاش میں تنکا ہوتا انسان نہ ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں، جن کو نبی پاک نے دنیا میں جنت کی بشارتیں دی ہیں، یہ تو وہاں بھی آقا کے ساتھ ہوں گے۔ ان کے خوف خدا کا عالم یہ ہے، گناہ کرتے نہیں پھر بھی روتے تھے، ہمارے گناہ رکتے نہیں ہم پھر بھی نہیں روتے، ہمیں پھر بھی خیال نہیں آتا، ہمیں پھر بھی شرم نہیں آتی۔ یاد رکھو شرم بڑی کمال کی چیز ہے، آقا فرماتے ہیں شرمندگی توبہ ہے۔ اور کمال کی بات شاعر لکھتے ہیں، ندامت حشر میں اے آسیوں تم ساتھ لے جانا، اے شرمندہ رہنے والوں گناہ گاروں شرمندہ تو ہو، ندامت تو لو، ندامت حشر میں اے آسیوں تم ساتھ لے جانا، سنا ہے شرم والوں کو وہ شرم آیا نہیں کرتے۔ تو شرم والے ہوں گے نا ان کا راستہ بن جائے گا، ان کو معافی مل جائے گی، مگر بے شرم بے حیا جری گناہ کر کے کوئی خیال ہی نہیں۔ کبھی تو سوچو کتنے گناہ۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے اپنی زندگی کے دن بنایا۔ آپ کو پتہ ہے میری اور آپ کی زندگی کے کتنے دن ہو گئے ہیں؟ ایک سال میں کتنے دن؟ 365 دن، 10 سال میں 3650 دن، جو 40 سال کا ہو گیا کم از کم 15,000 دن ہو گئے، کم و بیش، میں چھوٹا حساب بتا رہا ہوں، 15,000 دن ہو گئے تمہیں۔ وہ بزرگ حساب کرتے رہے، کہتے اگر روز بھی ایک گناہ کیا تو ہزاروں گناہ، اللہ کی بارگاہ میں جواب کیسے دوں گا؟ یہ سوچ کر آپ نے ایک چیخ بلند کی اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ یہ تھا انداز بزرگوں کے سوچنے کا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنا احتساب خود کرتے تھے، مگر آج ہم ہیں، ہمیں تو شاید اپنی خطائیں بھی یاد نہیں ہیں، اپنے گناہ بھی ہم بھول گئے ہیں، کیا 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 ہے اکیلے میں ہم جانتے نہیں ہیں، کیا بنے گا ہمارا۔ اللہ مولا علی کی سب سے ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے۔ ان لوگوں کے بارے میں پڑھتے تو سر شرم سے جھک جاتا ہے، یہ کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں۔
اللہ کریم میں اچھا مسلمان بنا دے، ہمیں خوف خدا دے دے، ہمیں تیرے نبی کا عشق دے دے اور سچا پکا مسلمان بنا دے۔ آپ فرماتے ہیں جاہل علم کے بارے میں سوال کرنے سے نہ شرمائے۔ تیسرا آپ کا مدنی پھول، کسی کو علم نہیں ہے نا، شرمائے نہیں، پوچھ لے، علماء کی صحبت میں بیٹھے تاکہ اس کی جہالت دور ہو۔ چوتھی بات، عالم کو کیا سمجھاتے ہیں؟ اگر عالم کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو ہرگز نہ بتائے، واللہ عالم کہہ دے، اللہ سب سے زیادہ علم والا ہے، یہ کہنے سے نہ گھبرائے۔ یہ علماء کو وصیت ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جن سے جو سوال پوچھو اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، آئے یا نہ آئے، میں کیسے کہہ دوں مجھے نہیں آتا؟ نہیں، یہ بزرگوں کی شان ہے کہ نہیں آتا تو کہہ دیتے ہیں واللہ عالم، میں نہیں جانتا۔ آخری بات جو پانچویں بات، آپ فرماتے ہیں ایمان میں صبر کی وہ حیثیت ہے جیسے جسم میں سر کی، اس کا ایمان کامل نہیں جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اللہ پاک مولا علی کے صدقے ہمیں صبر کی دولت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باتیں تو بہت ساری ہیں میرے بیچ اسلامی بھائیوں۔ ایک بار مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے سوال کیا گیا کہ آپ کو نبی پاک علیہ السلام سے کتنی محبت ہے؟ ہمیں بھی کوئی سوال کرتا ہے نا، ہم کہتے ہیں جناب سب سے زیادہ محبت ہے۔ مولا علی کا جواب سنو، آپ فرماتے ہیں اللہ کی قسم حضور علیہ السلام ہمارے نزدیک اپنے مال، آل، والدین اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بڑھ کر بھی محبوب ہیں۔ سب سے زیادہ نبی پاک کی ذات جو ہے وہ ہمارے لیے محبوب ہے۔ اور آپ نے صرف یہ زبانی نہیں کہا، آپ نے پریکٹیکلی ثابت کیا، ہر موقع پر نبی پاک کے ساتھ کھڑے رہے۔ اور ہجرت کی رات کون بھول سکتا ہے کہ جب ہجرت کا وقت تھا، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یہ معلوم تھا کہ آج کی رات دشمنوں نے حملہ کرنا ہے۔ نبی پاک کو جبریل امین نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ حضور آج رات جو ہے آپ اپنے بستر پر نہ سوئیے گا، دشمنوں کا پلان یہ ہے کہ آپ پر حملہ کیا جائے گا۔ اللہ اکبر، نبی پاک کو معلوم تھا، مولا علی کو بھی معلوم تھا۔ ہجرت کی رات جو ہے پیارے آقا کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا تھا، کارڈن آف کر لیا تھا، حملے کی تیاری تھی۔ میرے آقا مولا علی سے فرماتے ہیں اے علی آج کی رات تم میرے بستر پر سو جاؤ، اور صبح اٹھ کر جو مکے والوں کی امانتیں ہیں وہ لوٹا کر پھر تم مدینے آ جانا۔ اللہ اکبر، مولا علی کا نبی پاک سے پیار دیکھو، سرکار کے نام پر جان قربان کرنے کا جذبہ دیکھو۔ خود فرماتے ہیں اور لوگوں کے لیے وہ کانٹوں کی سیج ہوگی، وہ کانٹوں بھرا بستر ہوگا، مگر میرے لیے تو وہ پھولوں کی سیج تھی، اور مجھے یقین تھا یہ کفار میرا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے آقا کی زبان سے نکلا تھا اے علی صبح امانتیں دے کر مدینے آ جانا۔ آقا نے کہا ہے مدینے آنا تو میں نے مدینے پہنچنا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ مولا علی اس بستر پر رات آرام سے سوتے رہے۔ کفار حیران تھے کہ پیارے آقا نکل کیسے گئے، ان کو نظر بھی نہیں آئے، اور نبی پاک اپنے سفر پر روانہ ہو گئے۔ صبح جب مولا علی بستر سے اٹھتے ہیں وہ سارے حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم تو سمجھے تھے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بستر پر ہوں گے۔ مولا علی شیر خدا نے امانتیں لوٹائیں اور مدینے روانہ ہو گئے، آقا سے وہاں جا کر مل گئے۔ اللہ اکبر، یہ ہے عشق رسول۔ نبی پاک کے نام پر جان، مال، سب کچھ قربان کرنا سیکھنا ہے تو صحابہ سے سیکھے، اہل بیت اطہار سے سیکھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی نبی پاک سے ایسا سچا عشق عطا فرما دے، کیونکہ صحابہ اور اہل بیت کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا جو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اگر آپ بھی زندگی صحابہ اور اہل بیت کے نقش قدم پر گزارنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں چاہتے ہیں، تو یہ فارمولہ اپنا لو کہ بس آقا راضی ہو جائیں۔ آقا راضی ہو گئے تو رب بھی راضی ہو جائے گا۔ ہم نبی پاک کو راضی کرنے کے لیے زندگی کو گزاریں، ان کی سنتوں پر عمل کریں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں، ایسے کام نہ کریں جس سے نبی پاک ناراض ہو جائیں، کیونکہ اگر وہ ناراض ہو گئے تو پھر اس کے بعد کوئی راہ نہیں ہے، کوئی اور شافع نہیں ہے، کوئی اور نہیں ہے کہ جس سے ہم شفاعت کی خیرات طلب کریں گے۔ فقط نبی پاک ہیں کہ جن کی محشر کے دن سنی جائے گی۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، there is nobody else، کوئی اور نہیں ہے۔ سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے۔ تو آقا ہی کی رسائی ہے تو انہی کا دامن تھام لو۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا جب دامن تھامو گے نا تو آقا پھر نہیں جھٹکتے، آسیوں تھام لو دامن ان کا۔
وہ نہیں ہاتھ جھٹکنے والے، تم نے دامن تھاما اور سنتوں پر عمل کیا، پھر دیکھو وہاں سے کیسی کرم نوازی ہوتی ہے۔ تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ یہ مدنی ماحول ہمیں نبی پاک کی غلامی کا درس دیتا ہے، اہل بیت اور صحابہ کی محبتوں کے جام پلاتا ہے، اولیاء کرام کا فیضان عطا کرتا ہے۔ اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو ستھرا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت نصیب فرمائے۔